اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. اللہ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رمضان 2022 سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ چل رہا تھا. آج ویسے ہم نے پڑھا تو 24واں پارہ ہے. تھوڑی سی بات لیلۃ القدر کے حوالے سے کر دوں پھر ہم چلتے ہیں آگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا زیادہ پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، سراپا معافی ہے، پس تو ہمیں معاف کر دے. قرآن میں 2 جگہ اللہ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی، ایک سورہ دخان میں اور ایک سورہ قدر میں. سورہ دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں. اور سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں اس کو نازل کیا. اور دونوں جگہ قرآن میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اس رات میں اللہ کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں. اور سورہ دخان میں کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں. تو یہ سب لیلۃ القدر کے بارے میں ہے. اس کو لوگ شب برات پر لے جاتے ہیں. اور قرآن میں ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو اس لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے. ہمیں متعین طور پر وہ بتائی نہیں گئی ہے. بتایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کو بھلا دیا گیا. اس میں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں. بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر بتا دی جاتی تو ہم رمضان کے آخری عشرے میں پوری میں عبادت نہ کرتے، پورے سال سوتے رہتے، پورے رمضان سوتے رہتے، اور خاص اس رات کو کچھ اللہ اللہ کر لیتے. اور یہ بھی خطرہ تھا بتا دی جاتی تو اس میں گناہ کا عذاب بھی 1000 گنا، سینکڑوں گنا بڑھ جاتا. پھر حجت تمام ہو جاتی. پھر کوئی گناہگار یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی مجھے کیا پتہ تھا آج لیلۃ القدر ہے. تو بڑا عذاب آ سکتا تھا اللہ کا، کوئی اس رات میں گناہ کرتا. تو اس لیے اللہ کی حکمت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ اس رات کو چھپا دیا جائے. اب امکانات ہیں. پہلی بات تو رمضان میں ہوگی، اتنی بات تو تقریباً یقینی ہے. دوسری بات رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی، یہ بھی تقریباً یقینی ہے. اب آخری عشرے میں پھر ہمیں یقینی نہیں بتایا کون سی رات. یہ بتا دیا گیا کہ طاق راتوں میں، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان راتوں میں امکان زیادہ ہے. اور بعض حضرات کے نزدیک 27ویں میں امکان اور بھی زیادہ ہے. بعض حضرات کا موقف ہے، لیکن یقینی بات نہیں ہے. تو طاق راتوں میں یعنی کوشش تو کریں رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کریں، ورنہ کم سے کم آخری درجہ کیا ہے کہ رمضان کی طاق راتوں میں خود بھی نماز، تلاوت اور دعا میں دل لگائیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں اور تلاوت میں لگائیں، دعاؤں کو. بچوں کو بھی لگائیں، اٹھایا کریں رات کو جا کے کہ بیٹا اٹھو، تھوڑا اللہ اللہ کر لو، نماز پڑھ لو، کچھ اللہ سے دعائیں مانگ لو. دعا کو بہت فوکس کرنا چاہیے. آج کل دعاؤں کو چھوڑ دیا بالکل.
حالانکہ سب سے بڑی عبادت ہی دعا ہے. دعا میں اللہ اور بندے کا جو کنیکشن ہوتا ہے نا وہ نماز میں بھی نہیں بنتا, وہ تلاوت میں بھی نہیں بنتا. وہ جو تعلق بنتا ہے نا اللہ اور بندے کا دعا میں, وہ کسی عبادت میں نہیں بنتا. تلاوت کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے وہ سن لیں آپ, اس میں تو یہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن دعا میں تو آپ اللہ سے تعلق بڑھاتے ہیں نا, آپ اللہ سے مانگتے ہیں. تو اس لیے ان راتوں میں خوب گڑ گڑا کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا معمول بنائیں. اعتکاف والے ساتھی بھی بیٹھ جائے کریں اکیلے میں, کہیں کچھ کر لیں, اللہ اللہ سب کچھ مانگ لیں, یہ سوچ کر کہ جو مانگیں گے اللہ ہمیں وہ دے گا. جب انسان مانگتا ہے نا پتہ نہیں ملے گا نہ ملے, تو پھر ملتا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جب تیرا میرے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ میں دیتا ہی نہیں ہوں, تو پھر مانگتا رہے بیٹھ کے, میں نہیں دوں گا. اللہ میں استغنا بہت ہے. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں استغنا بہت ہے. اللہ کے سامنے جھکو گے تو وہ چپڑ پھاڑ کے دے گا, تھوڑی سی بھی اکڑ دکھاؤ گے تو پھر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, پھر خود ہی رلتے رہو گے, ساری زندگی برباد ہوتے رہو گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو بخار میں دیکھا, فرمایا کہ طہور, یہ بخار تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا, خیر برکت کا ذریعہ ہے. وہ بیچارہ کہیں غصے میں تھا, اس نے کہا یہ ایک بڈھے کو تنگ کرنے کے لیے آیا ہے. آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا, یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ اب نہیں بنے گا. تو دعا میں مانگیں یہ سوچ کر کے یقینی طور پر اللہ میری دعا کو قبول کرے گا, تو اور بار بار مانگتے رہیں. مانگیں کیا, یہ بڑی پرابلم ہے, یہ بڑا مسلمان کے ساتھ مسئلہ ہے. بھائی بڑی بڑی چیزیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے. سب سے بنیادی ضرورت ہماری کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے اصل کامیاب. تو یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ مجھے جنت. مانگنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ میں انہی بدماشیوں میں رہوں لیکن آخرت میں مجھے معاف کر کے جنت میں داخل کر دینا, یہ قطعاً مطلب نہیں ہے. جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ وہ کاموں کی توفیق دے دے جن کی وجہ سے جنت ملتی ہے. کیونکہ یہ تو بہت کفر ہے ایک طرح کا کہ میں رہوں ایسے ہی, اور یعنی یہ تو گویا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والی بات ہو گئی. تو ہدایت مانگے, ہدایت, سیدھا راستہ, ایسا راستہ کہ جس پہ چل کے کیا ملتی ہے؟ جنت. اس راستے پہ چلا دے, یہ سب سے زیادہ مانگا کریں. اور جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں, مبلغین ہیں, علماء ہیں, دینی مدرسے کے طلباء ہیں, وہ ایک اور دعا بہت زیادہ مانگا کریں, کیونکہ ان کو صرف جنت تھوڑی چاہیے, ان کو تو یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ نے پیغمبروں کا وارث بنایا ہے, تو ہم سے اے اللہ تو دین کا کام بہت زیادہ لے لے, جو ہمارا مقصد ہے, ہمارا ہدف ہے. اگر ایک عالم کاروبار کامیاب کر کے چلا گیا تو یہ کون سا تیر مار لیا اس نے, یہ کوئی اس کا اصل کام تھوڑی تھا. ایک عالم شادی کر کے 4 شادیاں کی اور دھڑا دھڑ بچے پیدا کر کے دنیا سے چلا گیا, کام تو یہ بھی اچھا کیا اس نے, لیکن یہ اس کا اصل ہدف, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ تو ابو ظہبی کے جو سابق بادشاہ تھے ان کے میرے خیال ہے 100 کے قریب کہا جاتا ہے بیٹے بیٹے تھے ان کے, دھڑا دھڑ شادیاں کی انہوں نے. وہ لوگ تو پھر طلاقیں دے دے کے بھی کرتے رہتے ہیں نا عرب بادشاہ, انہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ طلاق دے بھی ہم آپ اور نہیں, یہ حرکت شروع کر دینا, پٹو گے بہت برے طریقے سے. اور ویسے بھی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے طلاق دینا, لیکن عرب لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے, وہ بھائی ایک بیوی کو طلاق دی, یہ بھائی بنگلہ دے دیا, وہ خوش ہوتی ہے, چل بھائی بنگلہ ملا, پھر ایک اور شادی کی, تو ان کے ہو جاتے ہیں 100. تو عالم کا اصل کام کیا ہے؟ اللہ اس سے دین کا کام لے لے. جیسے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا گیا دین کی خدمت کے لیے, وہ اگر وہی نہ کریں تو پھر ان کا مقام اور مرتبہ ہے, ظاہر ہے ان کا مقام کس لیے؟ دین کی خدمت. تو جو دینی مدرسوں کے طلباء ہیں, علماء ہیں, ان کا تو یہ فرض ہے کہ اتنا مانگے اللہ سے کہ اللہ ہماری صلاحیتیں ضائع نہ ہوں, تو ہم سے دین کا بہت زیادہ کام لے لے. ایک عامی آدمی بھی یہ دعا مانگ سکتا ہے, لیکن طلباء اور علماء کے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے. تو اس میں ہمارے حضرت یہ دعا بتایا کرتے تھے, اے اللہ اخلاص کے ساتھ کام لے لے دین کا, کیونکہ دین کے کام میں بہت دفعہ ریاکاری آتی ہے.
کام دین کا ہوتا ہے، لیکن پھر آدمی کی اپنی انا شامل ہو جاتی ہے، اپنی پبلسٹی، میں بڑا بن جاؤں، میری پروموشن ہو، مجھے لوگ واہ واہ کریں، یہ نفس کی خواہش اس میں کیا ہوتی ہے شامل، اور اس سے دین کا کام تو ہو جاتا ہے، آپ کو قیامت کے دن ٹکے کا بھی اجر نہیں ملتا. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ان اللہ رب یؤید ھذا الدین برجل فاجر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بعض دفعہ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں. اس کا اللہ کی نظر میں مقام نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ کام اللہ اس سے لے لیتے ہیں، ہو جاتا ہے، لیکن مقبول نہیں ہوتا وہ. تو اخلاص کے ساتھ دین کے کام کی اللہ توفیق دے. کس کے ساتھ؟ اخلاص. دوسرا عافیت کے ساتھ. دین کے کاموں میں آزمائشیں بہت ہیں، جیلیں بھی ہیں، لوگوں کی صلواتیں بھی ہیں، تو انسان اللہ سے دعا یہی مانگے کہ عافیت کے ساتھ ہو جائے، آزمائشوں میں نہ گھروں میں. اور تیسری بات، قوت اور ہمت کے ساتھ. قوت الگ چیز ہے، ہمت الگ. پاور بھی ہو میرے پاس کام کی، کمزور آدمی دنیا میں کام نہیں کر سکتا، تو کام بھی قوت کے ساتھ ہو، پاور کے ساتھ، جاندار کام ہو، کچھ کر کے جاؤں دنیا سے. لوگ کہیں بھائی، لوگ کہیں نہ کہیں، اللہ کہے کہ کچھ کر کے گیا. لوگوں کو بعض دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا، کر کوئی اور رہا ہوتا ہے، کیش کوئی اور کرا رہا ہوتا ہے، تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ کہے کہ واقعی تو کچھ کر کے آیا ہے. اور چوتھا، ہمت کے ساتھ. طاقت ہوتی ہے، بہت سے طاقتور ہم نے دیکھے ہیں سستی کی وجہ سے کام نہیں کر رہے ہوتے، پوستیوں کی طرح پڑے رہتے ہیں. وہ پاور بھی ہوتی ہے، بولنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، دوڑنے کی طاقت، لیکن کیا ہر دوڑنے والا دوڑتا بھی ہے؟ اس کے لیے ہمت بھی تو چاہیے نا. کمزور میں ہمت ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی. طاقتور میں، یعنی اگر کمزور میں ہمت ہو، طاقت نہ ہو، وہ بھی کسی کام کا نہیں. آپ میں طاقت ہے مگر ہمت نہیں ہے، آپ بھی کسی کام کے نہیں ہیں. تو ہمت کے ساتھ، تو یہ 4 الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کریں. اے اللہ دین کی خوب خوب خدمت لے لے، اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، قوت اور ہمت کے ساتھ. اتنی خدمت کہ میں دین کے کاموں میں کسی سے پیچھے نہ رہوں، کیونکہ مقابلہ کمپٹیشن ہے. پہلے میں کبھی یہ دعا مانگتا تھا، بلکہ میں کیا، ہمارے ایک دوست تھے، وہ انہوں نے ہمارے شیخ کو خط لکھا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میں دینی کاموں میں سب سے آگے نکل جاؤں، سب کو پیچھے چھوڑ دوں میں. تو حضرت نے فرمایا یہ سب کو پیچھے چھوڑنے والی دعا ٹھیک نہیں ہے. وہ کہیں گے ہمیں کیوں دعا میں ہرا رہا ہے، تو اپنے لیے مانگنا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو اے اللہ مجھے اتنا پیسہ دے کہ وسیم سے زیادہ دے دے مجھے، وسیم مجھ سے پیچھے رہ جائے. تو وسیم کہے گا تو اللہ سے جتنا پیسہ مانگ، مجھے کیوں پیچھے کر رہا ہے اپنے، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے بھائی. تو حضرت نے دعا کے الفاظ چینج کروائے، ان سے کہا یوں نہ مانگا کرو کہ میں سب کو پیچھے چھوڑ دوں، بلکہ یوں دعا مانگو میں کسی سے پیچھے نہ رہوں، مجھے اپنے آگے نکلنے کی فکر ہے، دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی نہیں ہے. تھوڑی سی ورڈنگ صحیح کر لو اپنی. تو یہ 2 دعائیں بہت مانگا کریں. اپنی اولادوں کے لیے مانگ لیں، مجھے ایسی اولاد دے دے جو نیک اور صالح ہو، دین کی خدمت کرے. اللہ کی نظر میں دیکھو، آپ کی اولاد مالدار ہے نا، آپ تو خوش ہوتے ہو میرا بچہ کتنا بڑا منگلا. اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے. اگر اللہ کی نظر میں ان پیسوں کی، گاڑی بنگلے کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہوتی نا، تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ سب سے زیادہ مال دیتا، سب سے زیادہ مال. اور فرعون تانے کیا دیتا تھا حضرت موسیٰ کو؟ مسکین، اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن نہیں ہیں، میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن، میرے پاس باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مسکین. آپ اپنی اولاد کو چاہتے ہو کروڑ پتی بن جائے، دولت مند بن جائے، یہ ابے بھائی مسافر خانہ ہے، لعنت بھیجو یار. بن جائے تو ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ان کو غریب لاوارث چھوڑ کے جاؤ. فوکس کس کو کرو بھائی؟ نیک بن جائے، دیندار بن جائے، پرہیزگار بن جائے. اگر پرہیزگار بن گئی نا، اللہ پہ اعتماد اور تعلق ہو گیا، سوکھے ٹکڑوں میں بھی آپ کی اولاد خوش رہے گی. اور اگر پرہیزگار نہیں بنی تو میں نے کروڑ پتی باپ کو دیکھا ہے جس نے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بچوں کے لیے تیار کی، اور وہی بچے باپ کو صبح شام ٹینشن بھی دے رہے ہیں اور خود بھی ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں، وہ دین نہ ہونے کی وجہ سے. تو لیلۃ القدر میں کیا دعائیں مانگنی ہیں؟ 2 دعاؤں کو فوکس زیادہ کرنا ہے. ایک ہدایت اپنے لیے بھی
اپنے ماں باپ کے لیے، بیوی اور بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اور ان کے ازواج اور ان کی اولاد. یہ آپ کا فیملی کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ. یوں دعا مانگے، اے اللہ عافیت والی زندگی دے، سیدھے راستے پہ چلا دے مجھے، میرے والدین کو، والدین میں باپ دادا سب آ گئے، نانا نانی سب آ گئے، میرے والدین کو، میرے بیوی بچوں کو، میرے بہن بھائیوں، ان کی ازواج اور ان کی اولاد کو. ازواج میں شوہر اور بیوی دونوں آ گئے ہیں، تو یہ آپ کی فیملی کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ. تو یہ سب کے لیے دعا کر دی. تو چند دعائیں، اب موضوع چل پڑا ہے تو میں بتا دیتا ہوں جو مانگنی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں دعا ہی نہیں، عجیب سی طریقے سے دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں. چند دعائیں بہت ضروری ہیں جو ان لیلۃ القدر میں آپ نے کثرت سے مانگنی ہے. ایک دعا سب سے پہلے میں نے بتایا کیا مانگنی ہے؟ ہدایت. بلکہ اس سے بھی پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت، کیونکہ گناہ دعا کی قبولیت میں آڑ بنتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تو میری تو کچھ بھی نہیں مانتا اور اپنی مجھ سے منوا رہا ہے، میں جب تجھے آزمائش میں ڈالتا ہوں تو کچھ بھی نہیں کرتا. تو پہلے اللہ سے معذرت کر رہے ہیں، معافی مانگے. جو میرے گناہ ہو چکے معافی چاہتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں میں غلط ہوں، تو میرے گناہوں کو کیا کر دے؟ معاف. یہ بار بار مانگے اللہ سے. یہی ہے انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور دل میں نیت کریں اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. شیطان ایسے موقع پہ کہے گا ابے تو کر لے گا، تو کیوں جھوٹے وعدے کر رہا ہے؟ تو شیطان کو بولیں تو اور میں جانوں اللہ جانے تجھے کباب میں ہڈی بن کے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے. یہ شیطان نا ایسے موقع پہ یہ کرواتا ہے تاکہ منہ سے بات بھی اچھی نہ نکالو آپ. شیطان آئے گا اور کہے گا کہ بھائی تو دعائیں مانگ رہا ہے کہ تو میں دوبارہ نہیں کروں گا، تو نے کرنا تو ہے یہ کام دوبارہ، کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ تو آپ شیطان سے کیا بولو، بھائی میرا معاملہ اللہ کا معاملہ، تیرے کو بیچ میں تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ جیسے میں جب شادی کر رہا تھا تو لوگ محلے والے کہہ رہے تھے مفتی صاحب کو کیا ہو گیا، پھر تیسری شادی کر رہے ہیں. تو ایک صاحب نے کہا بھائی اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں، لڑکی کے ابا راضی ہیں، تو آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ ان کے گھر والوں کو ہو تو سمجھ میں آتا ہے. تو یہی بات شیطان کو سمجھا دیا کریں. صحیح ہے نا؟ یہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان عمل سے روکنے کے لیے. تو بھائی جب بعد میں خدا نخواستہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کر لیں گے. اب یہ تھوڑی کہ اگر ہونے کا خطرہ ہے تو ہم کوئی اچھا کام ہی نہ کریں، باقی اچھے عمل بھی چھوڑ دیں اس چکر میں کہ ہم سے تو گناہ ہو جاتا ہے تو اب ہم کیا، ہمیں کیا بھائی، ہو جاتا ہے تو جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، ابھی تو نہیں ہو رہا نا، ابھی تو جذبہ ہے نہیں کریں گے بس. تو پہلے کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے توبہ، اس کے بعد ہدایت کی دعا. سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق. اس میں اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین اور بہن بھائی اور ان کی ازواج اور اولاد، یہ پورا بڑے بڑے رشتے کور ہو گئے اس میں، ٹھیک ہے نا. پھر تیسرے نمبر پر دین کی خدمت کی دعا کہ اللہ ہم سے دین کا بہت کام لے لے، کیونکہ علماء کے لیے تو سب سے بڑا کی فضیلت ہی یہی ہے کہ اللہ ان سے دین کی خدمت لے لے. وہ دنیا میں کاروبار کے لیے نہیں ہے، شادیوں کے تو ایک ضمنی چیز ہے، اس کے لیے شادیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ضرور ہے کیونکہ وہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہتے تھے علماء کو خود شادیاں نہ کرو، لوگوں کو ترغیب دو. تو لوگ کہتے تھے حضرت جب ترغیب کیسے دیں جب خود نہیں کرے گا، خود کرو گے تو دین کے کام کے قابل نہیں رہو گے. اتنے جھگڑے ہوں گے نا کہ بس اسی کام کے رہ جاؤ گے اور کسی کام کے نہیں رہو گے. تو البتہ یہ سنت ہے ضروری تو لوگوں کو ترغیب دو، لیکن وہی بات ہے کہ ایسے ترغیب دیں لوگ کہیں گے خود کر نہیں رہا. تو اے اللہ دین کا کام مجھ سے بہت زیادہ لے لے. تاجر ہے وہ بھی دعا کر سکتے ہیں دین کا کام لے لے، اللہ اس کے مال سے مدارس بنوا دے، مسجدیں بنوا دے، یتیم خانے کھلوا دے، تو کتنی بڑی بات ہے. چوتھی دعا عافیت کی. یہ نہ مانگا کرے اللہ مجھے مال و دولت دے دے، اے اللہ میری تنخواہ 2 کروڑ کروا دے. اس طرح کی دعائیں یہ جزیات ہیں، ہدف کو فوکس کرنا چاہیے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، معافی چاہتا ہوں، عافیت والی زندگی، ٹینشنوں سے پاک زندگی چاہیے. اب وہ اللہ کی مرضی ہے، پیسہ دے کے ٹینشن سے پاک کر دے یا بغیر پیسے کے آپ کو ٹینشن فری بنا دے. عافیت چاہیے مجھے فی الدین والدنیا والآخرہ، دین میں بھی عافیت، میرا دین بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے،
میری دنیا بھی اور آخرت بھی، وفی اہلی و مالی، میرے گھر بار بھی پریشانیوں سے محفوظ رہے، بیوی بچے بھی، و مالی، اور میرا مال بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے۔ مالوں پہ ہلاکتیں آ جاتی ہیں، فیکٹریوں کو آگ لگ جاتی ہے، تو یہ بڑی جامع دعا ہے، سمجھتے ہو؟ اس کے بعد ایک دعا اللہ سے اور مانگ لو۔ شادی شدہ آدمی کے لیے گھر ایک بڑی ٹینشن ہوتا ہے نا، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے مصیبت سے پناہ مانگ رہا ہوں، تو مصیبتیں تو میں نے گھر میں خود پالی ہوئی ہیں۔ شادی شدہ لوگ، بعض لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے، تو یوں دعا مانگو، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہماری ازواج یعنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ دعا عورت بھی مانگ سکتی ہے، کیونکہ زوج کا لفظ بیوی پر بھی اور شوہر پر بھی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک دے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جب ہم گھر آئیں تو خوشی ہو، میری وائف بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، خوشی ہو۔ یہ نہ ہو کہ جب گھر آئے تو پتہ چلا بیگم میکے گئی ہوئی ہے تو خوشی سے پاگل ہو جائے آدمی، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے۔ آدمی کا دکھایا اس کی بیوی میکے جا رہی ہے تو وہ بڑا پریشان، نہ کہ یار جا رہی ہے، کوئی افسوس ہوا، اور ادھر منہ کر کے خوشی سے ناچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کنڈیشن نہ ہو۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ان کو نیک بنا دے، ان کو کیا بنا دے؟ نیک، شریف، شرفا، نماز روزے میں لگے ہوئے ہوں، گھر جاؤ تلاوت کا ماحول ہو، دعاؤں میں لگے ہوئے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، تو جس کی فطرت صحیح ہو اسے یہ عمل دیکھ کر اس کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹھنڈی۔ اور اگر آپ گھر میں گئے، بیگم صاحبہ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، سین چل رہا ہے بڑا ٹائٹ قسم کا نا، اور بچے بھی پب جی پہ لگے ہوئے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، خدا کی قسم اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بچی کو اسکارف پہناؤ، پراپر ڈریس پہناؤ، پھر دیکھو کتنی پیاری لگے گی آپ کو۔ اور آپ اس اسکارف جو ہے نا، اور اسکرٹ پہنا دو، سلیو لیس کپڑے پہنا دو، آپ کو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں لگے گی۔ گھر کا ماحول دینی ہو، طہارت کا، نماز کا، تلاوت کا، معمولات کا۔ تبلیغ والے کروا دیتے ہیں، اپنی عورتوں کو تبلیغ میں وقت لگواؤ گے تو گھر میں یہ معمولات شروع ہو جائیں گے۔ تبلیغ میں بڑی جان ہے، بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بیگم کنٹرول میں تھی، تبلیغ میں لے گئے، صحیح ہو گئی، وہ گھر کا ماحول بن گیا۔ اور گھر کا ماحول عورت سے بنتا ہے، آدمی سے نہیں بنتا۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ اسی کی تفسیر ہے، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ مطلب نہیں کہ اگلے الیکشن میں ہم جیت جائیں۔ پرہیزگاروں کا امام کا مطلب امام تو ہم ہیں ہی، ہمارے ماتحتوں کو پرہیزگار کر دے، اچھے لوگوں کے سربراہ ہوں ہم۔ تو بیوی بچے آپ کے ماتحت ہوتے ہیں نا، تو ہمیں ان کو کیا بنا دے؟ تو پرہیزگار بنا دے۔ تو یہ دعا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ نے نیک لوگوں کی صفات میں یہ دعا بھی بیان کی ہے کہ وہ ہم سے یوں دعا مانگتے ہیں۔ اور دو دعائیں اور جلدی سے بتا دوں، یہ ٹاپک نہیں تھا، لمبا ہوتا جا رہا ہے مسلسل، اس پہ میں مستقل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ دو دعائیں اور لیلۃ القدر میں، اور ویسے بھی معمول بنائیں۔ ایک دعا یہ کہ جہنم کی آگ سے خلاصی، بار بار قرآن یہ بیان کرتا ہے، جنت کی طلب اور جہنم کی آگ سے خلاصی۔ قرآن بار بار کہتے ہیں ہمارے نیک بندوں کے دل میں جنت کی اتنی لالچ ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے، محروم نہ کرنا اس جنت سے۔ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا، انہوں نے جنت کو دوسرے درجے پہ رکھا ہوا ہے۔ میں بھی ہو سکتا ہے جنت ہو، مل جائے تو ٹھیک ہے، اس طرح سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ۔ آپ مجھے بتاؤ، دنیا میں آپ کو کوئی ایسا پیکج دیا جائے کہ یہ کر لو تو تمہیں پھر اس کے بدلے میں یہ ملے گا، اس میں 1000 گز کا بنگلہ ملے گا، اور ایسا بنگلہ ہوگا، کروڑوں روپے کا بنگلہ ہوگا، اس میں پھر تمہاری بڑی اچھی شادی ہو جائے گی، بہت خوبصورت بیوی ملے گی تمہیں، اور اس میں تمہاری خوراک ایسی ہوگی، تمہاری جوانی 100 سال تک رہے گی، ہیں بھائی، اور تمہیں جناب کروڑوں کروڑوں روپے کی گاڑیاں ملیں گی۔ یعنی جنت کے 10ویں حصے کی بات اگر ہم سے کی جائے دنیا میں، تو میرا خیال ہے سارا دن اس کی تلاش اور طلب کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا، کیونکہ یقین ہے نا، اس دنیا کو دیکھا ہوا ہے، آخرت کو دیکھا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟
جنت کہ اللہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ تو نے پیغمبروں کی زبان سے جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے سے ہمیں محروم نہ کرنا، وہ دینا ہمیں جنت، ہم محتاج ہیں اس کے، وہ بڑی دل نشیں جنت ہے، ایسا نہ ہو کہ نیک لوگ اس میں جا رہے ہوں اور ہمیں اس سے روک دیا جائے، اس وقت یہ منظر قہر بن کے گرے گا آپ کے اوپر، یہ بہت بڑی ٹینشن ہوگی۔ اور جہنم کی آگ سے پناہ، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جہنم کی آگ کو ہم سے دور کر دے۔ تو یہ چند دعائیں ہیں جو مانگا کریں پابندی کے ساتھ، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ایک آخری دعا، اگر آپ کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا آباء و اجداد کوئی بھی جا چکے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا، ان کو بھولنا، جن میں والدین تو بہرحال وہ تو زندگی بھر نہیں بھولنا ان کو، جب مغفرت کی دعا تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے الگ الگ مانگا کرو، باپ کے لیے الگ اور ماں کے لیے الگ، ہول سیل کے حساب سے نہ مانگا کرو۔ بعض لوگ ہول سے، یا اللہ جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے، تو مرحومین میں ابا بھی آ گئے، اماں بھی آ گئے، نانی بھی آ گئی، دادی بھی، سب ہول سے، دعاؤں میں ہول سیل نہیں چلتا، نام لے لے کے اس میں زیادہ خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ اب ظاہر ہے سارے مرحومین کا تو نام لے نہیں سکتا نا، تو خود ہی مرحومین میں داخل ہو جائے گا تھوڑی دیر میں، تو چند اسپیسیفک مرحومین کا نام لے کے پھر ہول سیل کے حساب سے کہ جتنے دنیا سے مسلمان جا چکے ہیں اللہ مغفرت کرے، تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے لیلۃ القدر میں۔ اور لیلۃ القدر میں مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے، یہ جو چل رہا ہوتا ہے نا کہ پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھیں، پھر یہ سورت پڑھیں، پھر یہ سورت پڑھیں، یہ سب چیزیں غیر ثابت ہیں، بدعت ہیں، ان سے اجتناب کریں، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تمام بدعتیں اپنی اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ تو لیلۃ القدر میں آپ سمپل نماز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں، اور تسبیحات ہیں، تلاوت ہے، یہ کام کریں، سمجھتے ہو؟ دوسرا، جتھے نہ لگائیں لیلۃ القدر میں، اس کو بھی لوگوں نے ایک شو بنا لیا ہے، جتھے دوست احباب مسجدوں میں ٹوپیاں پہن کے جا رہے ہیں اور پھر بیٹھے ہوئے ہیں، گپے لگ رہی ہیں، ہاں ہلا گلا چل رہا ہے، پھر چلو جی جماعت سے نماز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جماعت سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تراویح میں تو بڑی جماعتیں جائز ہیں، تو ثابت ہے خلفائے راشدین سے، تہجد میں بڑی جماعت ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بھی بدعت ہے۔ تراویح بھی تو ثابت ہے نا، اس میں تو جتنے پوری مسجد بھر جائے، لیکن تہجد میں اس طرح تداعی کہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا کہ قاری صاحب تہجد پڑھا رہے ہیں سب لوگ آ جاؤ، یہ نبی سے ثابت نہیں ہے، جب ثابت نہیں ہے تو جائز بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے تہجد میں اگر کسی نے جماعت پڑھنی ہے 2-3 سے زیادہ افراد کو اکٹھا بولو نہ کرے، تاکہ زیادہ تعداد نہ ہو جائے لوگوں کی، لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے طور پہ پڑھیں تہجد۔ تراویح ہو گئی جماعت کے ساتھ، باقی نوافل کیسے پڑھیں؟ انفرادی میں الگ اللہ سے تعلق بنتا ہے، جماعت میں الگ تعلق بنتا ہے، تو اس میں انفرادی کو فوکس کریں۔ تو کوئی مخصوص صورتیں پڑھنا، پہلی رکعت میں یہ، دوسری میں یہ بھی بدعت ہے۔ صلاۃ التسبیح کی جماعت بھی جائز نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ صلاۃ التسبیح انفرادی طور پر تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے، جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے، بعض کچھ علماء ایسے بھی گزرے ہیں جو صلاۃ التسبیح کو نہیں سنت مانتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ روایات کی کثرت ہے، اور کثرت سے جب روایات ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک حدیث پہنچ جاتی ہے، اس بیس پر بہت سے علماء کی رائے یہی ہے کہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو جو اختلافی مسئلہ ہو اس میں اگر کوئی بھی رائے رکھتا ہے تو اس میں شدت جائز نہیں ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اچھا، میرا موقف چونکہ یہ والا ہے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف تھا، تو میں کیا، میری اوقات کیا، بعض بڑے علماء کا بھی وہی موقف ہے، تو اس لیے تو میں بھی اسی موقف کو مانتا ہوں، لیکن کوئی فتویٰ میں یہی دیتا ہوں جو جمہور کا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، جو مفتہ بھی قول تو یہی ہے کہ پڑھ لینا چاہیے۔ عبداللہ بن مبارک، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں عبداللہ بن مبارک کی تقلید کی ہے، ان کی نظر میں بھی اس بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ عبداللہ بن مبارک سے اس کی سنیت منقول ہے تو انہوں نے اس مسئلے میں تقلید کی ہے، کس کی؟ عبداللہ ابن مبارک کی، کہ اتنے بڑے آدمی پڑھتے تھے تو ٹھیک ہے۔ تو خیر کہاں سے لمبی بات چلی گئی، تو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگنی ہیں اور
گناہوں سے معافی. تو گناہوں سے معافی میں گناہ دماغ میں ہوں گے تو معافی مانگے گا نا. تو پہلے اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا بھی ہے کہ میرے اندر خرابیاں ہیں کیا. تو دیر آر ٹو ٹائپس آف خرابیز. خرابیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک اللہ سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے, ایک اللہ کے بندوں سے. تو اللہ سے جو معاملہ ٹھیک نہیں ہے, فرض نماز آپ کے ذمے, روزے آپ قضا کر رہے ہیں, بد نظری کر رہے ہیں, سود کھا رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں, داڑھی کاٹ رہے ہیں اور ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں, اور زکوٰۃ نہیں دیتے, یہ سب کس کے حقوق ہیں؟ اللہ کے. حج نہیں کیا, فرض ہوا ہوا ہے آپ کے اوپر. اور مخلوق کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے دیکھنا ہے وراثت تو پھوڑ پھاڑ کے نہیں بیٹھا ہوا میں کہیں. ابا کا انتقال ہو گیا, ایسا تو نہیں میں کسی کا حصہ کھا رہا ہوں. بہن کے حقوق میں آتا ہے نا, وراثت پھوڑ پھاڑ کے بیٹھا ہوا ہے تو بھائی سب سے پہلے بہن کی وراثت اس کے حوالے. بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کا حق تو نہیں کھا رہا, سمجھتے ہو؟ تو مخلوق میں سب سے پہلے مالی حقوق ہیں. پھر دیکھو قطع رحمی تو نہیں کی ہوئی, ایسا تو نہیں کوئی قریبی رشتہ دار ہو جس کو پورے پورے سال آپ پوچھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی. تو قریبی رشتہ داروں کو منا لو, تھوڑا سا ہیلو ہائے کر لو, سلام دعا کر لو ان سے, کیا جا رہا ہے اس میں. تو یہ موٹے موٹے رشتہ داروں کے حقوق یہ سوچ کے اللہ سے توبہ کر لو اور وہ حقوق ادا کر لو. پھر لیلۃ القدر, لیلۃ القدر بنے گی. جس طرح سے آج کل لیلۃ القدر منائی جا رہی ہے نا, حالانکہ وہ منانے کی چیز نہیں ہے, لیکن جس طرح سے منائی جا رہی ہے اس طرح تو بھائی ہزاروں لیلۃ القدر آ جائیں تو کیا فائدہ. تھوڑی بہت عبادت کا ثواب تو مل جائے گا, لیکن جو فضیلت ہے, گناہوں سے توبہ کی توفیق, اور اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں پورے سال, تو جب جو وراثت کھانے کا ارادہ کر کے بیٹھا ہوا ہو اس کے لیے کیا فیصلے ہوں گے پورے سال, خود سوچ لو آپ. تو یہ تھوڑا لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں. اللہ عمل کی توفیق دے. بس اب مختصر سمے اس پہ درس دے کے آج اس صورت کو ہم ختم کر دیتے ہیں. تو بات یہاں چل رہی تھی کہ جادوگروں کو فرعون نے کیا حکم دیا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں لٹکا کے تمہیں قتل کر دوں گا. تو جادوگروں نے کیا جواب دیا؟ اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا, جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کے آئے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا. تو ہمیں مار دے, تو کیا سزا دے سکتا ہے, لیکن اللہ جو سزا دے گا وہ تیری سزا سے بہت بڑی ہے. آگے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ, سورہ اعراف میں اس کی زیادہ تفصیل ہے. جب یہ مقابلہ ہارا ہے نا فرعون, تو اب اس کی مخالفت نے اور زیادہ شدت پکڑ لی, کیونکہ بہت سے لوگ کس کی طرف چلے گئے؟ حضرت موسیٰ کی طرف. فرعون کو اندازہ ہو گیا بھئی یہ جو مخالف موسیٰ علیہ السلام میں یہ اور زیادہ ان کی مقبولیت بڑھ رہی. اس کے اپنے محل میں کچھ لوگ اس کی اپنی بیوی مسلمان ہو گئی فرعون کی, آپ اندازہ لگاؤ. اتنے عیش میں رہنے والی حضرت آسیہ, اور وہ کس پر ایمان لے آئی؟ حضرت موسیٰ پہ, کیونکہ وہ تو دیکھا تھا نا اس نے, تو محل میں بچہ ان کی گود میں پلا تھا, ان کو تو یقین تھا کہ میرا جس کو میں نے بیٹا بنایا ہوا ہے یہ برحق ہے, اور میرا شوہر کیا ہے؟ ظالم. تو قرآن نے حضرت آسیہ کا تذکرہ بڑے اچھے انداز میں کیا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ نوح للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ کہتے ہیں کافروں کے لیے میں نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہوں, پیغمبروں کی بیویاں ہو کے بھی جہنم کی آگ میں. اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے دو عورتوں کی مثال دی, ایک حضرت مریم جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی, ایسی حفاظت کی کہ ایسی پاک دامنی کہ قرآن ان کی پاک دامنی پر گواہی دے رہا ہے. انتہائی پاک دامن, عبادت گزار, جس کے نتیجے میں اللہ نے کیا معجزہ دیا کہ بغیر شوہر کے عیسیٰ ابن مریم پیدا کر دیا, ایک معجزہ ظاہر کر دیا. اور پھر ان کی پاک دامنی کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے انجیل میں. اور دوسری مثال اللہ نے دی ہے حضرت آسیہ کی, کہ وہ کیا ہے قرآن کے وَضَرَبَ اللَّهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. فرعون نے اتنے ظلم کیے, کہا جاتا ہے کہ جب اس کو لگا نا کہ میری بیوی ہی میرا انکار کر رہی ہے, تو ظاہر ہے اس سے تو آپ کی ویلیو اور زیادہ
خراب ہو جائے گی. اس نے ظلم کے پہاڑ توڑے, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کیلوں کو نا پھٹے میں الٹا لگا کے ان کیلوں پہ ان کو لٹایا ہے سزا دینے کے لیے, اور پھر کھینچا ہے پکڑ کے. تو کس قدر اذیت سے ان کی شہادت ہوئی ہوگی. لیکن جب یہ عمل اس نے کیا, کیلوں پہ ان کو گاڑا ہے, تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے اللہ فرعون کا محل مجھے نہیں چاہیے, تو میرے لیے جنت میں کیا بنا دے, اس جیسا, اس سے اچھا گھر بنا دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ, اور اس کے جو ظلم ہے اور اس فرعون سے مجھے نجات دے دے. اس نے تو بہت ظلم کیا تھا. تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو شہادت دی کہ فرعون نے ارادہ کیا ان کو قتل کر دو, ورنہ اس سے پہلے بہت ظلم کر رہا تھا. تو وہ یہ چاہتی تھی کہ اس ظلم سے میری کیا ہو جائے, نجات. تو بعض دفعہ اللہ کسی کو اپنے پاس بلا کے بھی ظلم سے کیا دے دیتا ہے, نجات دیتا ہے. اور انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ, ظاہر ہے فرعون کے محل سے وہ کہاں جائیں گی, تو رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اتنا بڑا عالی شان محل جہاں سہولت کی ہر چیز ہے, میں تیری خاطر چھوڑ رہی ہوں, تو اس کا نیب البدل اے اللہ تو مجھے جنت میں دے دے. تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. تو حدیث میں آتا ہے عورتوں میں کامل بہت کم عورتیں ہوئی ہیں, بہت کم عورتیں ہیں جو ولایت کے کمال تک پہنچی ہیں, جن میں ایک حضرت مریم اور ایک حضرت آسیہ ہیں جو ولایت کے کمال تک پہنچی ہیں, کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب کیا ہوا ہے کہ فرعون نے مظالم شروع کر دیے, لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے بھی فرعون کو آزمائشوں میں لانا شروع کیا. ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم, مختلف قسم کے نا عذاب فرعون پر آنا شروع ہو گئے, طوفان آنا شروع ہو گئے, کھیتیاں تباہ ہونا شروع ہو گئیں, الجراد ٹڈیوں نے کھیتیوں کو کھانا شروع کر دیا. جب بھی کوئی مصیبت آتی نا تو شروع میں تو فرعون کہتا ہے یہ معاذ اللہ موسیٰ کی نحوست ہے, جب تک موسیٰ ہمارے درمیان نہیں تھا اس وقت تک ہمارے ملک میں ایسے حالات کبھی بھی نہیں آئے. ہماری معیشت مسلسل ترقی کر رہی تھی, نہ کھیتیاں تباہ ہوتی تھی, نہ عذاب آتے تھے, اور ہمیشہ کس پہ ڈال دیتا, موسیٰ علیہ السلام. اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے پے در پہ آزمائشیں بھیجنا شروع کی, پے در پہ اتنی کنٹینیو بھیجو کہ ان کو یقین آ جائے کہ یہ قدرتی آفات نہیں ہے. قدرتی آفت تو سال میں ایک دفعہ ہو جائے گی نا, 2 دفعہ ہو جائے گی, 3 دفعہ ہو جائے گی. تو ایسی پے در پہ آفات بھیجو کہ فرعون اور اس کے ملک میں رہنے والے لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ کس کی طرف سے ہے, یہ خدا کی طرف سے موسیٰ کو ستانے کا نتیجہ ہے. کیسے اللہ رحمان ہے, دیکھو اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے کیسے کیسے انتظام کرتا ہے. اللہ تو پہلی دفعہ میں پکڑ کے ہلاک کر دیتا اس کو. تو قرآن کہتا ہے جب انہوں نے یہ کہا نا کہ یہ نحوست ہے معاذ اللہ کس کی, موسیٰ کی, تو اللہ نے ان کے اس ظام کو دور کرنے کے لیے ارسلنا علیہم الطوفان, طوفان بھیجا, والجراد ٹڈیوں کا عذاب, والقمل جوئیں پڑ جانا, اور والضفادع مینڈکوں کا عذاب. کھانے میں مینڈک پڑ جاتے تھے ان کے, اتنی کثرت سے مینڈک, پانی پی رہے ہیں گلاس میں مینڈک. اب مینڈک اتنی گھن والی چیز ہے نا کہ وہ اس سے انسان کو الٹی آتی ہے. میں سوچتا ہوں اگر یہ عذاب چائنا والوں پہ آتا, فرعون چائنیز ہوتا, وہ تو سوپ بنا بنا کے پینا شروع کرتا. اس سے چائنیز والوں کی فطرت کا اندازہ لگاؤ, اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ گندی نجس چیز جو عذاب کے طور پہ اللہ نے بھیجی ہے, اور چائنا والے اس کا سوپ بنا کے, سوپ بھی نہیں ویسے بھی باربیکیو کر کے بھی کھا رہے ہوتے ہیں. تو شکر ادا کرو اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. تو کافر ویسے بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے, جو کھائے صاف ستھرا نہیں, کھا پتہ نہیں کیا کیا رہا ہے. مینڈک کوئی کھانے کی چیز ہے. تو قرآن کہتا ہے والضفادع, اور مینڈکوں کا عذاب ہم نے بھیجا, والدم, اور خون, جگہ جگہ خون آنے لگتا, کھانے میں خون, اس سے بھی گھن آتی ہے لیکن بعض لوگ خون بھی پی جاتے ہیں. والدم آیات مفصلات, ایسی آیات جو واضح آیات تھیں جس سے لگ رہا تھا اچھا ان میں کچھ تو قدرتی ہے, جیسے ٹڈیاں کبھی مسلط ہو جاتی ہیں, کھیت چڑھ کر جاتی ہیں, طوفان, لیکن یہ جو مینڈک کا عذاب آ رہا ہے, خون کا عذاب آ رہا ہے, یہ دیکھ کے تو انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ قدرتی آفت نہیں ہے, یہ تو کوئی خدا کی طرف سے عذاب ہی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں.
کتنی واضح دلیل. قرآن کہتے ہیں جب زیادہ بیزار ہو جاتے نا عذاب میں تو پھر موسیٰ کے پاس آتے اور کہتے ادعو لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ تو خدا سے دعا مانگ لے کہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دیں. اگر اس عذاب کو تیری دعا سے خدا نے ہم سے دور کر دیا، لئن کشفت عنا الرجز، دور کر دیا نا تو نے، لنؤمنن لکا. اچھا شروع میں پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ یہ بھی قرآن نے بیان کیا. جب پے در پہ بہت ساری مصیبتیں آئی ہیں تو کہتے یا ایھا الساحر، اے جادوگر، تو جو یہ جادو کے زور سے ہمیں کبھی طوفان اور یہ سب چیزیں لا رہا ہے نا، تو چل تو اگر یہ چیزیں خدا دور کر سکتا ہے تو جادوگری، لیکن خدا سے دعا کر کے یہ چیزیں ہم سے کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں. یعنی طنز بھی کر رہے ہیں اور درخواست بھی کر رہے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں دور ہوں تو پھر موسیٰ کہے کہ دیکھو اللہ نے دور کر دی، تو ہم کہیں گے یہ تو ہے تیرا جادو. وہ تو ہم تجھے اگر کہیں کہ جادو ہٹا دے تو مانے گا نہیں. کس قدر ہٹ دھرمی ہے یا نہیں ہے. اتنی ٹینشن ہے، حالانکہ جادوگر کے پاس یہ طاقتیں نہیں ہوتی، وہ تو تھوڑے بہت شعبدے دکھا کے نکل لیتا ہے. تو پھر قرآن کہتا ہے پھر ہم نے پے در پہ اور زیادہ عذاب ان کے اوپر مختلف نوعیتوں کے بھیجے، تو تنگ آ کے پھر بالآخر کہنے لگے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ تیرے رب نے تجھ سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، تیری ہی زبان سے ہم نے سنا ہے کہ ہم ایمان لائیں گے تو یہ مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں گی. تو دعا کر لے کہ مصیبتیں پہلے ہم سے دور ہو جائیں، پھر ہم کیا کریں گے؟ ایمان لیں. ہمارا وعدہ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، ہم تجھ پر ایمان بھی لائیں گے. اور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں لنؤمنن، نون تاکید کے لیے، ضرور بالضرور ایمان لائیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل قوم کو بھی تیرے حوالے کر دیں گے، جہاں چاہے لے جا تو ان کو. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، جب انہوں نے ایگریمنٹ کیا نا اللہ سے اور موسیٰ سے، ہم نے اس عذاب کو ان سے دور کر دیا. اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، فوراً ایگریمنٹ توڑنے لگے. یہ بھی نہیں کہ چلو تھوڑا توقف کر لو، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے. جیسے ہی عذاب دور ہوا ہے فوراً کیا کہنے لگے؟ یہ تو نیچر اور فطرت کا حصہ ہے، قوموں پر مصیبتیں آتی بھی ہیں اور مصیبتیں ٹلتی بھی ہیں. قرآن کہتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے پھر ان سے انتقام لیا. اب تک جو عذاب آ رہے تھے وہ انتقام والے نہیں تھے. اب قرآن کہتا ہے جب یہاں تک ان کی اچھا اس دوران اور بھی فرعون نے ظلم یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو مزید تیزی سے قتل کرنا شروع کر دیا اس نے. جب فرعونیوں نے آ کے کہا نا کہ بھائی موسیٰ کا تو سکہ بھاری ہوتا جا رہا ہے، لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو فرعون نے کہا سنقتل ابناءہم، کوئی بات نہیں، ہم ان کے بچوں کو اور زیادہ قتل کریں گے، ان کی نسل ہی ختم کر دیں گے. اور بنی اسرائیل پر ظلم ہونا شروع ہو گئے. جب اور زیادہ قتل بنی اسرائیل کے بچے ان کی ماؤں کی گودوں سے چھین چھین کے بچوں کو قتل کیا جانے لگا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے اور تیرے آنے کے بعد تکلیف کم نہیں ہوئی ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی. ہمارے تو بچے اور قتل، اور فرعون ہمیں غلام بنا بنا کے اور ظلم کر رہا ہے ہمارے اوپر. حضرت موسیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، دیکھو اللہ سے مدد طلب کرو. لوگوں کو نا مذہبی اسکالرز کی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کہتے ہیں یہ گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کیا کرے گا ایسے موقع پہ؟ کچھ کرنا ہوتا تو اب تک کیوں نہیں کر لیا اس نے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام اکیلے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ کھڑے ہوئے قوم کو کیا تسلی دے رہے ہیں؟ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا، اور صبر کرو ان مصیبتوں پر. کیوں؟ ان الارض للہ. مجھے اس آیت کی تلاوت میں بڑا مزہ آتا ہے. ان الارض للہ، زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ. فرعون مالک نہیں ہے، اصل مالک کون ہے اس زمین کا؟ زمین سے مراد مصر کی زمین. اس زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اگر وہ مدد نہیں کر رہا تو کوئی حکمت ہے اس کی.
حقیقی مالک ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر رہا اگر، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے یا کر نہیں سکتا، کوئی حکمت ہے، وہ ہمارے صبر کو آزما رہا ہے. اور فرعون کی حکومت سے متاثر نہ ہو، یہ تو ظاہری ہے، اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ان الارض للہ، زمین کا مالک اللہ ہے. یورثها من یشاء من عبادہ، جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنائے گا، وہ جس کو چاہتا ہے اٹھا کے باہر کر دے گا. والعاقبۃ للمتقین، ایک ایک جملہ اس آیت کا ایسا تسلی والا جملہ ہے کہ غموں اور پریشانیوں میں یہ آیت پڑھا کریں کہ مالک کون ہے ہر چیز کا؟ بھائی اللہ ہے. وہ امتحان لے رہا ہے، جس کو چاہتا ہے جو عطا کر دیتا ہے. اور آخری الفاظ والعاقبۃ للمتقین، انجام ہمیشہ ان کا اچھا ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اینڈ دیکھا کرو، حالت کو دیکھ کے مت متاثر ہوا کرو. حالت شرابیوں کی، کبابیوں کی، عیاش لوگوں کی اچھی ہوتی ہے، انجام کس کا اچھا ہوتا ہے؟ شرابیوں کا اچھا نہیں ہوتا، زانیوں کا اچھا نہیں ہوتا، انجام نیک لوگوں کا اچھا ہوتا ہے. تو فرعون ظالم ہے، اس کی حالت کو مت دیکھو، انجام تمہارا اچھا ہوگا، فرعون کا انجام اچھا نہیں ہوگا. انجام ہمیشہ اللہ نے نیک لوگوں کے ہاتھ میں رکھا ہے. تو کیسی زبردست تحریک چل رہی ہے اور کیسا زبردست آزمایا جا رہا ہے پیغمبروں کی اولادوں کو اور اہل ایمان کو. اس وقت تو یہی مسلمان تھے پوری دنیا میں. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی. قرآن کہتا ہے پھر جب اللہ نے ارادہ کر لیا نا انتقام لینے کا، ہمیں یہ بھی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ مصیبتیں آتی ہیں تو یہ مصیبت اللہ کا عذاب ہے یا رحمت. اس کا پتہ اس سے چلے گا، اس مصیبت میں آپ کا دل اگر نرم ہو رہا ہے، اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو یہ عذاب نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ رحمت ہے. کیونکہ فرعونیوں پر بھی جو مصیبتیں آئی تھیں وہ عذاب بن کے نہیں، وہ اس لیے تاکہ ان کا دل نرم ہو اور یہ اللہ کی طرف مائل ہو. پیٹ بھرا ہوا آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا. قرآن یہ بھی تو کہتا ہے اگر ہم لوگوں کے لیے رزق کھول دینا پوری دنیا میں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، جتنی سرکشی دنیا میں ہو رہی ہے 10 گنا بڑھ جائے گی، یہ سارے میرے نافرمان ہو جائیں گے. تو یہ پریشانیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں. تھوڑا تھا آدمی کو اللہ اللہ کرنے کی توفیق ملتی ہے، لیکن اگر ٹینشنوں میں اللہ کی طرف توجہ نہیں جا رہی، اس کا مطلب یہ ٹینشن، یہ پریشانی رحمت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے. تو اب فرعون کو اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ارادہ کیا فانتقمنا منہم، ہم ان سے کیا لیں گے؟ انتقام. اب انتقام کی صورت کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، ہم نے تحقیق وحی کی موسیٰ کی طرف، ان اسری بعبادی، راتوں رات میرے بندوں کو لے کر مصر سے نکل جاؤ. اچھا اللہ تعالیٰ بھی دیکھو بتا نہیں رہے ہیں کہ کروں گا کیا، بس جیسے جیسے کہا جا رہا ہے ویسے ویسے کرتے رہو. راتوں رات میرے بندوں کو مصر سے لے کے ارض شام کی طرف چلے جاؤ. یہاں بھی اللہ نے ایک عجیب قدرت، تو موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات کے فرعون کو پتہ نہ چلے پوری کوشش کی، کیونکہ فرعونیوں کو راتوں رات خبر ہو گئی. وہ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے جیل سے کوئی قیدی بھاگتا ہوا پکڑا جائے تو اس کا تو حشر نشر ہو جاتا ہے نا پھر. تو راتوں رات فرعون کو پتہ نہ چلے اور راتوں رات مصر سے نکل جاؤ. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ. اب راتوں رات جب یہ مصر سے نکلیں، یہاں بھی اللہ کی قدرت، فرعونیوں کو اللہ نے پتہ چلنے دے دیا. اب یہاں بھی نقشے سارے ناکامی کے پیدا ہو رہے ہیں نا. حضرت موسیٰ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تو ہمیں کہہ رہے راتوں رات نکل جاؤ، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، فرعونیوں کو تو پتہ ہی نہ چلتا، ہم نکل کے یہاں سے چلے جاتے. لیکن فرعون کو کیا ہو گئی؟ مخبری. بعض دفعہ گنہگار کے حق میں جو ظالم لوگ ہوتے ہیں نا، اسباب ان کے حق میں مہیا ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ قدرت بھی ہم پہ مہربان ہے. حالانکہ قدرت آپ کو تباہ کرنا کا ارادہ کر رہی ہے. پہلے زنا اتنا آسان نہیں تھا، زانی کو بڑی مشکل ہوتی تھی، اب زنا کے اڈے جگہ جگہ کھل گئے ہیں. تو اس سے جو زنا کرنے والے، شراب پینے والے خوش ہیں، یار قدرت بھی ہم پہ کیا ہے؟ مہربان. پہلے فحش فلمیں دیکھنا آسان نہیں تھا،
اب آپ کے موبائل میں جب چاہو بٹن دبا کے دیکھ لو. گناہگار سمجھتے ہیں قدرت بھی ہم پہ کیا ہے, مہربان. یہ نہیں پتا کہ یہ وہ کانٹے میں وہ جھینگا ہے جو مچھلی کو لگا کے دیا جا رہا ہے کہ ہم تجھے اس لیے کھلا رہے ہیں کہ اب ایک ہی دفعہ تجھے پکڑیں گے اوپر. اب فرعونیوں کو کیا ہوا کہ فرعونیوں میں خبر پھیل گئی. تو فرعون کے بارے میں قرآن کہتا ہے ارسل فرعون فی المدائن حاشرین, فوراً فرعون راتوں رات جاگا ہے. جیسے ہمارے یہاں راتوں رات 12 بجے عدالتیں لگتی ہیں نا, جن کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر. تو رات فرعون کو جیسے ہی پتہ چلا فوراً منادی کی اس نے, اور پورے شہر میں قاصد بھیج دیے. حاشرین, سب لوگوں کو, فوجی لشکر کو بولا سارے اکٹھے ہو جاؤ, جو جو جہاں چھپا ہوا ہے سب آ جاؤ. ساری فوج اس نے آرمی اپنی کیا کر لی, اکٹھی, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے تھے وہ کہیں دائیں میں چلے گئے ہوں گے, چھپ گئے ہوں گے. اب جو اس کے طاقت میں غرور میں جتنی آرمی اس کے ساتھ تھی, جتنے لوگ اس کے ساتھ, شاہی خاندان کے لوگ جو اس پر فرعون پر ایمان رکھتے تھے, سارے جمع ہو گئے. فرعون نے منادی کرائی انہا اولائی لشرذمۃ قلیلون, بہت چھوٹی سی جماعت ہے, بڑے فنٹر بنے ہوئے ہیں. وانہم لنا لغائظون, اس قوم نے ہمیں بہت ستایا ہے. دہشت گردی کے الزام لگ رہے ہیں کس پر؟ وہی کام جو آج سپر طاقتیں کس پہ لگاتی ہیں, ہم پہ. یہ دہشت گرد, ابے تم نے ہم سے نوالے چھین لیے, بھوکا ننگا کر دیا ہمیں, اور ہم ہی کو کیا کہہ رہے ہو, دہشت گرد. تو فرعون بھی یہ نعرے شروع سے بڑے اچھے چلے آ رہے ہیں, انہا اولائی لشرذمۃ قلیلون, تھوڑے سے لوگ ہیں, وانہم لنا لغائظون, اور یہ انہوں نے ہمیں سخت غصے میں ڈالا ہے, بہت ٹینشن دے رہے ہیں ہم لوگ کو, یہ ملکی قوانین کو فالو نہیں کر رہے. تو انہم لنا لغائظون وانا لجمیع حاضرون, اور مجھے صرف خطرہ نہیں ہے, میری پوری قوم کو اس وقت خطرہ ہے. پوری قوم سے میں خطاب کر رہا ہوں, قوم کا مسئلہ ہے, میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, پوری قوم کا مسئلہ ہے یہ, لہذا پوری قوم جمع ہو جائے, کیونکہ آپ کے ذاتی مسئلوں پہ تھوڑی کوئی جمع ہوتا ہے. کیسے زبردست سیاسی نعرے لگائے نا. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ, قرآن کہتا ہے فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. صبح صادق کا وقت تھا اور فرعون مصر چھوڑ چکا تھا. فرعون صبح صادق سے پہلے یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل تو راتوں رات نکل گئے, پیچھے سے فرعون پورا لشکر لے کر پورے جلال کے ساتھ صبح کے وقت میں نکل گیا. اب قرآن کہتا ہے ایک دوسرے مقام پر فلما ترا الجمع. اب دیکھو اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش. حضرت موسیٰ راستہ بھول گئے. حضرت موسیٰ جدھر جانا ہے وہاں کا راستہ اللہ نے بلا دیا. تو یہ ساری باتیں میں اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ جس کا غیب پر ایمان ہوگا نا وہ شریعت کو فالو کرے گا. غیب پر ایمان نہیں ہے تو پہلے ہی پتے میں اللہ نے اس کو صاف کر دیا, یؤمنون بالغیب. جب آپ اللہ کو مانیں گے تو آپ نے اللہ کی ماننی ہے. اللہ آپ کی مدد کیسے کرتا ہے یہ پھر اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. پھر کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھنا کہ جی نکاح کرنے سے رزق بڑھتا ہے, تو میں نے شادی کی تو میری تنخواہ تو 10,000 ہے, 15 تو ہوئی نہیں میری. تو یہ ہوتا ہے نا, قرآن کہتا ہے نا نکاح کرو اللہ رزق میں کیا دے گا, برکت دے گا. اب بیٹھے میں یہ ہو نہیں رہی, چھوڑ دو اللہ پہ. یہ تو اللہ کہہ رہے کہ میں دوں گا برکت. اولاد کا رزق اللہ کہہ رہے کون دے گا, نحن نرزقہم وایاکم, ہم انہیں بھی دیں گے تمہیں بھی دیں گے. کہاں یار میرا بچہ پیدا ہوا اور میری تو کوئی انکریمنٹ نہیں, تنخواہ تو وہی میری 25,000, اب میں کیسے ایک ڈبل روٹی اس میں لے کر آؤں گا یار. اللہ کہہ رہا ہے باپ کو اپنے بیٹے کی شادی کرا دے, اس کمبخت کی بہو لے آ, 2 روٹی کھا لے گی زیادہ, وہ کوئی بات نہیں, جہاں اتنے بچے کھا رہے ہیں بہو بھی 2 روٹی کھا لے گی, مرے گا نہیں. سوسر کہتے نہیں میں ابھی یار اس کمبخت کو پالوں, میں اس کی بیویوں کو بھی پالوں میں بیٹھ کے. تو دل چھوٹے, اللہ تو ہے ہی نہیں ڈکشنری میں. تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی, جب میں نہیں ہوں تو یہ دکان کھلائے گی نا تجھے, تو پھر دکان پہ ہی نظر رکھ کے بیٹھا رہے, پھر دکان ہی تجھے کھلائے گی. بھی ڈپریشن کا علاج بھی یہی کرے گی دکان. وہ ایک پرانے زمانے میں شو آیا کرتا تھا. تو اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ یا تو مجھ پہ توکل کر لے کہ کھلاتا میں ہوں پلاتا میں ہوں, پھر ٹینشن میں مجھ سے مانگ. اور اگر تو یہی سمجھتا ہے نا یہ دکان اور یہ تیرا بزنس ہی سب کچھ کرے گا, تو پھر مجھ سے دعائیں مت مانگا کر, ساری چیزیں اسی سے پوچھا کر اپنے بزنس سے. سمجھتے ہو؟ تو کیسا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو راستہ بلا دیا افراتفری میں. اب اور
کتنی بڑی آزمائش نا, لیکن حضرت کا موسیٰ کا ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر, کہ بھئی جس اللہ نے اب تک کیا ہے کرے گا, کیسے کرے گا اللہ ہی جانے. کوئی ایک لفظ زبان سے نیگیٹو نہیں نکال رہے کہ یار اللہ کی باتوں میں آ کے جو ہے نا مسئلہ خراب ہو گیا, یہ ہو گیا, یا اللہ اب تو راستہ بھلا رہا ہے. ادھر فرعونیوں کو بھی پتہ چل گیا, لیکن اللہ پر ایمان ہے. اب فرعونی لشکر پیچھے, تو قرآن کہہ رہا ہے فلما ترا الجمعان, جب دو جماعتیں آپس میں قریب قریب ہو گئیں. آگے کیا ہوا ہے کہ دریا ہے, راستہ بھی ایسا بند کیا, یا تو ہوتا نا جنگل میں گھومتے رہتے تو ادھر ادھر بھاگتے رہتے, وہ بھی بھاگتے رہتے, یہ بھی بھاگتے رہتے, آگے دریا ہے. ایسے مقام پہ جا کے اللہ نے روک دیا, آگے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر. اب کیا کریں, نہ دائیں بھاگ سکتے ہیں نہ بائیں تو کہیں جا ہی نہیں سکتے. ایسے موقع پہ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, اے موسیٰ مارے گئے اب کام. اللہ نے بھی صبر جو ہے نا آخری دم تک صبر ہی کروایا ہے ہم سے, اور اب آخری صبر یہ ہے کہ اب فرعون ہماری ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کے اور پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں زنجیریں ڈال کے لے جائے گا اور مارے گا, پیٹے گا, اور بڑے مسائل ہوں گے. یہ مشورہ کس نے دیا تھا کہ راتوں رات مصر سے نکل جاؤ؟ بندے کو لے کر آؤ سامنے, بندہ ہے کون؟ لگتا ہے یہ موسیٰ کو کسی نے غلط مشورہ دیا ہے. اور اگر اللہ کی طرف سے وحی تھی موسیٰ علیہ السلام پر تو اے موسیٰ وحی تو ہم ٹھیک ہے تھے تو مومن, کفر کا کلمہ تو نہیں کہتے تھے, کافر تھوڑی تھے, مانتے تھے موسیٰ کو پیغمبر ہیں, وحی آ رہی ہے, تو وحی تو ہے, لیکن بہرحال مر گئے ہم. ٹھیک ہے اللہ نہیں مروایا ہے لیکن مرے ہیں ہم. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے موقع پہ فرمایا کلا, ہرگز نہیں, نا, یہ سب کچھ اللہ اس لیے تھوڑی کر رہا ہے کہ ہمیں مروا دے. مروانا ہوتا تو مجھے صندوق میں بچایا کیوں اس نے, پہلے ہی گلا کٹوا دیتا میرا. یہ تو سب کچھ اللہ کر رہا ہے نجات دینے کے لیے. اس لیے کہنے لگے کلا, ہرگز نہیں, ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے, مجھے نہیں مرنے دے گا. یہ نہیں کہا کہ ہم سب کے ساتھ رب ہے. اس کی ایک وجہ علماء نے بیان کی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ غار میں تھے تو مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر لیا. حضرت ابو بکر جب پریشان ہوئے تو نبی نے فرمایا ان اللہ معنا, ہم دونوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. کیوں؟ آپ کو یقین تھا جو اللہ مجھے بچائے گا ابو بکر کو بھی بچائے گا, کیونکہ ابو بکر نے کوئی جملہ ناشکری کا اب تک زبان سے نہیں نکالا, ہر چیز میں میرا ساتھ دیا ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل پہ غصہ تھا کہ اللہ نے مجھے نجات دہندہ بنا کے بھیجا, تم معجزے دیکھ رہے ہو, اچھی چیزیں بھی تو دیکھو نا, جہاں آزمائشیں ہیں وہاں پازیٹیو چیزیں بھی تو دیکھو. کیسے بڑے معجزے دیے, فرعونیوں پر کتنے طوفان, مینڈکوں کا عذاب, یہ تو سب اللہ تمہارے لیے کر رہا ہے. اور جادوگروں کے مقابلے مجھے جتوایا, تو یہ سب تمہارے لیے تھا. تو اب اللہ پہ توکل کرنا چاہیے نا. یہ کیسے الفاظ ہیں کہ مروا دیا, پکڑے گئے, مارے گئے, کچھ اور کہہ دیتے, کوئی ہلکا لفظ زبان سے بول دیتے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ جس اللہ نے مجھے تابوت میں ڈالا تھا مجھے تو بچائے گا, اس قوم کا مجھے پتا نہیں ہے کہ ان کا ہونے والا کیا ہے. اس لیے فرمایا ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اوحینا الی موسیٰ, ادھر لشکر پیچھے قریب پہنچ رہا ہے, ہم نے موسیٰ کو وحی کی ان اضرب بعصاک البحر, اپنی لاٹھی کو اس پانی پر مار. فن فلقا, قرآن, اب حضرت موسیٰ کو تھوڑی پتا تھا یہ لاٹھی کیا کرے گی, وہ معجزے کا تو مطلب ہی ہوتا ہے کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تبھی حضرت موسیٰ نے شروع میں ہی نہیں مار دی. اللہ نے کہا لاٹھی مار پانی پر. فن فلقا فکان کل فرق کالطود العظیم, بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح پانی آ کے جمع ہو گیا, اور درمیان میں خشک راستہ, یعنی دریا کی تہ کھل گئی, اور پہاڑ کی طرح جو ہے نا دونوں طرف کی موجیں آ کے کھڑی ہو گئیں. اور قرآن کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو اس میں آرام سے پار کرا دیا. یہ فرعون کے لیے آخری آزمائش تھی کہ دیکھو یہ دنیا میں ہوتا نہیں ہے کہیں بھی کہ دونوں طرف کا پانی آ کے کبھی کھڑا ہو جائے اور کسی قوم کو راستہ دے کے آپ آرام سے یہاں تشریف لے جائیں. اس کا مطلب خدا ان کے ساتھ ہے. آخری موقع اللہ نے دیا. اگر اس وقت بھی فرعون رک جاتا, بولتا نہیں بھائی اس قوم کا پیچھا مت کرو, یہ بہت بڑا معجزہ, یہ جادو نہیں ہے, اتنے جادو ہم نے دیکھے ہیں, ایسے نہیں ہوتے, واپس ہو جاؤ, اسی میں خیر ہے. جیسے غزوہ بدر میں نا کچھ کفار مکہ میں ہی رہ گئے تھے,
انہوں نے کہا یار ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی نہیں کر سکتے, یہ اگر اللہ کے واقعی سچے نبی ہیں تو ہماری خیر نہیں ہے. کچھ تو یہ کہہ کے رک گئے تھے, ابو جہل لے گیا ان کو, نہیں بھائی جاؤ, اور مروا دیا ان کو لے جا کے وہاں. لیکن کچھ واقعی پیچھے رہ گئے تھے کہ یار یہ رہنے دو بس ان کو اپنے حال پہ, ہم ٹھیک ہے ایمان نہیں لاتے, لڑو بھی نہیں. کتنا بہترین موقع تھا فرعون کے پاس, اور اللہ کا تو وعدہ ہے جو بھی موت سے پہلے توبہ کرے گا توبہ قبول کروں گا. اب آخری موقع اللہ نے دیا فرعون کو بھی, فرعونیوں کو بھی, کہ اتنا بڑا راستہ بن گیا, سارے بنی اسرائیل کا ایک فرد بھی پار ہونے سے باقی نہیں رہا. اور قرآن کہتا ہے پھر فرعون نے بھی راستے میں اسی دریا میں اپنی فوجیں ڈال دی. فرعون تو بے وقوف تھا. میں یہ بار بار اپنے سیاسی لیڈروں پہ مجھے پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے کہ ہماری قوم بھی اپنے سیاسی لیڈروں کو غلط چیز میں بھی ایسے ہی پوج رہی ہوتی ہے جیسے فرعونی پوج رہے تھے. اب فرعون کو عقل نہیں آئی, اس کے فوجیوں کو تو عقل آنی چاہیے تھی نا, اس کی عوام کو تو عقل آنی چاہیے تھی. بھائی اتنا بڑا معجزہ یار, راستہ کھل گیا تو خدا ان کے ساتھ ہے, یہ جادو تھوڑی ہو سکتا ہے. لیکن وہ بھی ایسے اندھے کہ ہمارے باپ جو ہمیں کہے گا, ہمارے بابا ہمیں جو کہیں گے ہم اسی کو مانیں گے. اور بابے کے پیچھے, میں تبھی کہتا ہوں دیر آر ٹو ٹائپس آف باباز. کچھ لوگوں نے تو امت کو بالکل ہی بابا لیس بنا دیا ہے. تو بابے کی دو قسمیں, اچھے بابے, اور موسیٰ علیہ السلام بھی تو بابا تھے, وہ ہدایت یافتہ بابا تھے. تو پیغمبر بھی ہدایت یافتہ اور اہل حق علماء بھی ہدایت یافتہ, جو پیغمبروں کے وارث ہیں. اور جو بالکل ہی بابا نہ ہو تو وہ پھر نہیں ہوتا. خیر, تو فرعون کو جنہوں نے بابا بنایا ہوا تھا نا, اپنا باپ, انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم تو کنٹری سے وفا کا ہم نے عہد کیا ہوا ہے, ہم تو حکومت کے ساتھ دینے کا آخری وقت, کنٹری سے تو وفا, شریعت کا بھی حکم ہے, لیکن کنٹری کسی پہ ظلم کر رہا ہے پھر تھوڑی اس کے ساتھ دیا جائے گا. تو جناب وہ بھی اتر گئے. قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی دریا کے بیچ میں پہنچے فاتبعہم فرعون بجنودہ, فرعون بھی ان کے پیچھے اپنے لشکر کے ساتھ گیا. اللہ کی قدرت دیکھیں, دریا بہت چوڑا تھا. آج بھی یہ دریا مصر میں موجود ہے, آپ یوٹیوب پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں. وہ جگہیں جہاں فرعون ہلاک, وہ سب ڈاکومنٹریز, یہ تو یہودی تاریخ ہمیشہ محفوظ رکھتے آئے ہیں نا, یہ چیزیں سب محفوظ ہوئی ہیں. کوہ طور بھی محفوظ ہے, لیکن عجیب بات ہے کوہ طور پہ یہودیوں کا زیادہ کنٹرول ہے. خیر, تو پوری جب فوجیں داخل ہوئی ہیں نا, اللہ کی قدرت کے جب ساری فوج دریا کے بیچ میں آ گئی, یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا آگے والا نکل جائے اور کچھ مر جائیں کچھ بچ جائیں, نہ سارے بیچ میں آئے ہیں. اللہ نے دریا کو چلا دیا اور سب کو ہلاک کر دیا. حتی اذا فغشیہم من الیم ما غشیہم, قرآن کہتا ہے ان کو موجوں نے ایسا ڈھانپا جیسا موجوں نے اس چیز نے ڈھانپا جس نے ان کو ڈھانپنا تھا, ہلاک کر دیا. حتی اذا ادرکہ الغرق, یہاں تک کہ جب فرعون کو یقین ہو گیا, پانی حلق میں جانے لگا, میری موت یقینی ہے, فوراً پکار اٹھا, آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں اس خدا پر ایمان لے کر آیا جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے. تو قرآن کیا کہتا ہے, آنا, اب نہیں, قد عصیت قبل, اس سے پہلے تو خدا کا باغی رہا ہے. اللہ کہتے ہیں اب تجھے دو سزائیں دوں گا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, تیرے باڈی کو, تیرے جسم کو محفوظ کروں گا میں. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا, قیامت تک آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے گا تو, تیری باڈی میں محفوظ. آپ کو پتہ ہے فرعون کی باڈی دریافت ہوئی ہے کئی سالوں کے بعد, اور ڈی این اے وغیرہ سے پتہ چلا کہ یہ وہ فرعون ہے جو بنی اسرائیل کا تھا. جب قرآن نے یہ کہا تھا نا کہ تیرے جسم کو محفوظ کروں گا, اس وقت لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ فرعون محفوظ ہے. اس وقت لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی لاش کیا ہے, محفوظ ہے. بنی اسرائیل نے تھوڑی محفوظ کی ہوگی, وہ تو پانی میں ہی کہیں ایسا نمکین پانی تھا یا کیا تھا جس میں اس کی لاش محفوظ ہو گئی. تو فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, آج میں تیرے جسم کو محفوظ کروں گا تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بنے. اور پھر آگے قرآن کہتا ہے اضل فرعون قومہ, فرعون خود بھی گمراہ اور اپنی قوم کو بھی اس نے گمراہ کر دیا. وما ہدا,
اپنی قوم کو سیدھا راستہ اس نے نہیں دکھایا. اور فرماتے ہیں کہ ہم نے اس فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دیا. وہ کیا ہے؟ النار، وہ آگ ہے. یعرضون علیہا غدوا وعشیا. فرعون اور اس کے ساتھ جو لوگ شریک تھے، یہ صبح و شام ان کو آگ میں جلایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ کہے گا فرعونیوں کو اس سے بھی بڑے سخت عذاب میں ڈال دو، اس سے بھی بڑے. ابھی تو صبح و شام جلایا جا رہا ہے، مستقل آگ میں پھینک دو ان کو. پھر قرآن نے اس آگ کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا، جس طرح یہ آگ میں چیخیں گے، چلائیں گے. اللہ ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. تو آگے پھر بنی اسرائیل کا اور بھی واقعہ، اس میں وقت تو بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے، تو پھر ہم انشاءاللہ کل اس کو لے کے چلتے ہیں، یا پھر دیکھیں گے اگلی سورت شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. جلدی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا لکھا ہو میرے بھائی؟ بڑا صاف ستھرا لکھا کرو. گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. مفتی صاحب میرے والدین قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، دعا کریں، دل سے دعا، اللہ تعالیٰ پریشانی سے دور فرمائے. مفتی صاحب منفی کسے کہتے ہیں؟ مائنس کو کہتے ہیں. اچھا، متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی اسے کہتے ہیں جو گناہوں سے بچے، بس اسی کو کہتے ہیں. گناہ کا جذبہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی گناہ نہ کرے. آج سجدہ تلاوت پر سجدہ نہیں، سجدہ تلاوت کے بعد فوراً رکوع کر لیں، سجدہ کر لیں تو اسی میں ادا ہو جاتا ہے. قرآن میں داڑھی کے بارے میں کیوں نہیں؟ قرآن میں تو اور بہت سارے احکام کے بارے میں. قرآن میں پتہ ہے فجر کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہے؟ لکھا ہوا ہے قرآن میں. تو بہت سی چیزیں حدیث میں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، عفو اللحیٰ، داڑھی بڑھاؤ. اچھا بھائی، یہ جو ہم سنتے ہیں کہ پہلا عشرہ مغفرت کا، پہلا رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا آگ، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن اس کا مضمون ٹھیک ہے. بھئی جب آپ 10 روزے رکھیں گے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، آپ کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ملے گی، لہذا دوسرے عشرے میں مغفرت ہوگی، گناہ معاف ہوں گے، تیسرے میں بالکل پاک صاف ہو جاؤ گے گناہوں سے توبہ کر کے، جہنم کی آگ سے خلاصی. تو حدیث تو سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، لیکن مضمون اس کا صحیح ہے، کوئی شریعت کے خلاف مضمون ہے نہیں اس کا. پہلے زمانے میں پیسہ دولت، یعنی فرض کریں قارون کے پاس یا فرعون کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ اس وقت کون سا پیسہ تھا؟ یہ تو جب باقاعدہ حکومت ہو تو بنتا ہے. قارون کا بہت بڑا بزنس تھا، اگرچہ بنی اسرائیل میں سے تھا، مگر ایسا تو نہیں کہ بنی اسرائیل کے سارے لوگ ہی غریب و غلام قوم تھی، لیکن کچھ لوگوں نے بزنس کر لیا، وہ ارب پتی بن گئے. فرعون کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ تو فرعون تھا بھائی، جو چاہے کرے. وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ میں بھی تھوڑا بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں. بھائی اس کے زرداری سے پوچھ لیں آپ کہاں سے آیا، مسلم لیگ سے پوچھیں کہاں سے آیا تو بتا دیں گے کیسے آیا. تو آپ کوشش کریں کہ آپ بھی، اگر بیٹا بہت نافرمان ہو اور NIC بھی نہیں بنا ہو، اور اس کو NIC بنانے کا دل نہیں کرتا ہو، اس کا NIC بنانے کا دل نہیں کرتا ہو، اور ہم بنا دو، لیکن ایک اس سے بہت لمبا سوال ہے میرے بھائی، یہ کون سے بہت مصیبت والا سوال ہے، اتنا لمبا سمجھ میں نہیں آ رہا. ان سے کہیں خلاصہ مختصر لکھ کے لے آئیں. کب کرسی پر اور کب زمین پر؟ زمین ہی پر نماز پڑھنی چاہیے. اگر بیٹھا نہیں جا رہا تو بھی زمین پہ بیٹھیں، پاؤں موڑے نہیں جا رہے تو قبلے کی طرف رخ کر لیں. آخری درجہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہ ہو پھر کرسی پہ بیٹھیں. کرسی پہ بیٹھنا خلاف سنت ہے. زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں، پاؤں قبلے کی طرف کر لیں، اشاروں سے رکوع سجدہ کر لیں. سمجھتے ہو؟ اور اگر ٹیک لگانی ہے تو کرسیاں بھی ایسی آتی ہیں پائے کے بغیر، وہ ٹیک والی بھی آتی ہیں. کوئی صورت بنتی نہیں ہو پھر آخری درجے میں کرسی ہے. مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کے انتظامیہ سے بولیں کہ واش روم کی صفائی کروا دے، بہت زیادہ گندہ رہتا ہے. بھائی نہیں بھائی، یہ تو آپ کا شعبہ ہے. اچھا، اگر کوئی عورت طلاق یافتہ مرد سے نکاح کرنا چاہے، طلاق یافتہ مرد نہیں ہوتا بھائی، طلاق یافتہ عورت ہوتی ہے. ایک صاحب کہنے لگے میری بیوی نے مجھے طلاق دے دی ہے. بیوی تھوڑی طلاق دیتی ہے، طلاق کا تو مرد دیتا ہے. اگر مرد، دیکھیں نکاح نامے میں یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ آپ نے بیوی کو طلاق کا اختیار دیا ہے کہ نہیں دیا. اگر آپ بیوی کو طلاق کا اختیار دے بھی دیتے ہیں نا تو بھی بیوی آپ کو طلاق نہیں دے گی، وہ اپنے آپ کو دے گی طلاق آپ سے. سمجھ رہے ہو؟ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں نے تمہیں ڈیورس کا حق دے دیا، تو بیوی کے پاس بھی ڈیورس کا حق آ جائے گا. اگر آپ ایک دفعہ بھی یہ جملہ کہہ دیں، اگر محدود ٹائم کے لیے دیں تو محدود ٹائم کے لیے آئے گا، لامحدود دیں تو لامحدود، شرط کے ساتھ مشروط کر دیں
کہ میں نے تمہیں ڈیورس کا حق دیا بشرطے کہ، تو جو شرط ہوگی پھر اس وقت حق ہوگا اس کے پاس. ایک طلاق کا حق دیں تو ایک طلاق کا حق ہوگا, دو طلاقوں کا حق دیں تو دو کا, تین کا حق دیں تو تین کا. تو یہ مرد اس کا مالک ہے ڈیورس کا, تو یہ دوسرے کو بھی مالک بنا سکتا ہے. سمجھتے ہو؟ بلکہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کسی دوست سے, کہنا میں زیادہ نہیں بتاؤں گا پھر آپ لوگ کہنا نہ شروع کر دیں. تو جب بیوی کو کوئی ڈیورس کا حق دے گا تو عورت میاں کو طلاق نہیں دے گی, وہ طلاق کس کو دے گی؟ اپنے آپ کو دے گی. وہ یوں الفاظ کہے گی کہ میں نے اپنے اوپر طلاق واقع کر لی ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ شوہر کو شوہر طلاق کا محل ہی نہیں ہے نا, وہ ہے ہی نہیں. وہ تو طلاق تو شوہر ہے جو بیوی کو, دیکھو طلاق کہتے ہیں آزادی کو, طلاق کس کو کہتے ہیں؟ آزادی. تو عورت باؤنڈ ہوتی ہے, طلاق کے بعد عورت اس باؤنڈ ہونے سے کیا نکل جاتی ہے؟ آزاد. مرد تھوڑی باؤنڈ ہوتا ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ اس میں بڑی حکمتیں ہیں اس فلسفے میں. دیکھو مرد ذمہ دار تو ہوتا ہے کہ عورت کے جو حقوق ہے ادا کرے. اس کو آپ باؤنڈ ہونے سے تعبیر کر دیں تو الگ بات ہے. ہوتا کیا ہے؟ اصول یہ ہے من حبس لأجلہ فعلیہ نفقتہ. آپ کی وجہ سے جب کوئی باؤنڈ ہوتا ہے نا تو آپ پر اس کی مالی ذمہ داریاں آپ پر ہوتی ہیں. سمجھتے ہو؟ جیسے کمپنی آپ کو لے گئی پروجیکٹ کے لیے, آپ کو لے گئی ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں, یار پروجیکٹ بنانا ہے, تو جتنے ملازم ہیں وہ کمپنی کی وجہ سے باؤنڈ ہو گئے نا, تو ان کا کھانا پینا اس دوران کس کے ذمہ ہوگا؟ کمپنی کے ذمہ. علاج معالجہ کھانا پینا. تو کمپنی کو ہم یہ نہیں کہیں کمپنی باؤنڈ ہو گئی ہے, کمپنی ذمہ دار تو ہے کہ اپنے ملازمین کو, اور جو ماتحت ہیں, بعض دفعہ ملازمین نہیں ہوتے, کوئی بھی پروجیکٹ کسی کو دے دو تو وہ باؤنڈ بہرحال آپ کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو جو بھی کسی کی وجہ سے باؤنڈ ہوگا تو جو باؤنڈ کرنے والا ہے اس کے ذمہ ان کا نان نفقہ ہوتا ہے. ججز کی تنخواہ, فوج کی تنخواہ, یہ کس کے ذمہ ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کے. کیوں؟ فوجی باؤنڈ کس کی؟ ملکی سرحدوں پر ہوتے ہیں نا, وہ گورنمنٹ کی وجہ سے باؤنڈ ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے ملک کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیے. اب ان کی ساری تنخواہ اور ساری ذمہ داریاں, حتیٰ کہ علاج معالجہ گھر دینا, ساری حکومت اٹھاتی ہے نا. اگر حکومت نہ اٹھائے تو فوجی کہے گا بھائی میں تو جنگ کے لیے ہر وقت تیار ہوں, ٹریننگ کر رہا ہوں, میں نے تو اس چکر میں نہ پراپرٹی بنائی, نہ میں نے ٹھیلا لگایا, نہ میں نے بزنس کیا. یہ کہہ سکتا ہے وہ. تو اس لیے اس کی تمام, جو بھی کسی کے لیے باؤنڈ کر دے گا اپنے آپ کو, تو شریعت کا بھی اصول ہے, دنیا کا بھی لا ہے کہ اس کی تمام بیسک ذمہ داریاں کس پر ہیں؟ اس شخص پر ہیں یا اس ادارے پر ہیں جس کے لیے آپ باؤنڈ ہوئے ہو. تو وہ ادارہ باؤنڈ نہیں ہوتا, ادارہ آزاد ہے لیکن ذمہ دار ضرور ہے. تو اسی طرح رخصتی اسلام میں عورت کی ہوتی ہے, مرد کی نہیں. میاں اپنے گھر میں ہوتا ہے یا اپنے لیے گھر ارینج کر لیتا ہے. دوسرا, لڑکی اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر شوہر کے لیے باؤنڈ ہو جاتی ہے اس کی خدمت کے لیے کہ اب میں آپ کے ساتھ زندگی بتاؤں گی, ٹھیک ہے نا, اور آپ کی مرضی کے بغیر میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی, آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں آنے دوں گی, آپ کی اولاد کی پرورش کروں گی. تو باؤنڈ کون ہوا ہے؟ عورت. تو شریعت کہتی ہے اس نے تمہاری خاطر قربانی دی ہے تو اب اس کی مالی ذمہ داریاں کس پر ہیں؟ تم پر. تو آپ کی رخصتی نہیں ہوئی, لہذا آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم خواتین کو کہتے ہیں کہ شریعت میں عورت پر لازم ہے شوہر کی اطاعت کرے, شوہر پر بیوی کی اطاعت نہیں ہے. بیوی کے حقوق ہیں. کمپنی ماتحتوں کی اطاعت تھوڑی کرے گی, ہاں ماتحتوں کے حقوق کا خیال کرے گی. اطاعت ماتحتوں نے کمپنی کے آرڈر کی کرنی ہے. اب ایک پروجیکٹ دیا آپ کو, جاؤ یار جا کے یہ تعمیر کرو. اب وہ پروجیکٹ میں آپ کمپنی کی مانو گے نا, بھائی یہ یہاں کراؤ, یہ یوں کرو, یہ ایسے کرو, یہ ویسے کرو. آپ کو میں نہیں کر رہا ہوں, کہیں گے بھائی تمہیں کمپنی نے یہاں بھیجا ہے, تم کمپنی کی وجہ سے باؤنڈ ہوئے, تبھی کمپنی تمہاری تنخواہ بھی دے رہی ہے اور تمہارے سارے ذمہ داریاں بھی اٹھا رہی ہے. تو یہی معاملہ عورت اور مرد کا ہے اسلام میں, جو نکاح کا فلسفہ ہے. عورت باؤنڈ ہو گئی ہے شوہر کے لیے, اب شوہر کے ذمہ ہے اس کا نان نفقہ, اس کے ساری ذمہ داریاں, اطاعت نہیں ذمہ داریاں. ہاں اطاعت میں یہ کہ اگر وہ کہتی ہے کھانا کھلانے لے جاؤ, تو یہ اطاعت میں نہیں, یہ تو ویسے ہی آپس کے تعلقات کی بات ہے نا. کہیں ایسا نہ ہو آپ چنگیز خان بن جائیں, بیگم کہے کہ آج مجھے ڈنر پہ لے کے جاؤ, آپ کو شوہر کی بیوی پر کی اطاعت شوہر پر لازم نہیں ہے. تو یہ چیزیں اطاعت یا فرما برداری میں نہیں آتی, یہ آپس کے اچھے تعلقات میں آتی ہیں. ہمارے نبی نے تو دعوت دی کسی نے, تو آپ نے فرمایا جب تک عائشہ کو نہیں بلاؤ گے میں دعوت میں نہیں آؤں گا.
تو اخلاقیات کا دائرہ الگ ہے، لا اور قانون کا دائرہ الگ ہے. بائی لا عورت پابند ہے، شوہر کی مان کے چلے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح طلاق بھی عورت دے گی تو شوہر کو نہیں دے گی، اپنے آپ، کیونکہ طلاق کا مطلب آزاد. تو آزاد وہ ہوتا ہے جو باؤنڈ ہوا ہو. سمجھتے ہو؟ میاں تو باؤنڈ ہوا ہی نہیں تھا تو آزاد کہاں سے ہوگا؟ غیر مسلموں کے ہاں ہو رہا ہوتا ہے کہ عورت بھی شوہر کو طلاق دے رہی ہے، تو کچھ نیچر کے بالکل خلاف ہو گئے نا وہ لوگ. تو وہ عجیب سا سارا ان کا فیملی سسٹم ہی تباہ و برباد ہو گیا اس چکر میں. چلو بھائی کافی ہو گیا میرا خیال. کون سا سوال پورا نہیں ہوا؟ ہاں تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی عورت مرد سے نکاح کرنا چاہے تو طلاق یافتہ مرد سے نکاح کرنا چاہے تو اس کی پہلے والی طلاق کی تصدیق کرے، جبکہ مرد اپنی بیوی پر الزام لگا رہا ہوتا ہے کہ وہ بد اخلاق تھی، کردار کی اچھی نہیں. یعنی کسی آدمی نے کسی خاتون کو طلاق دی، اب اس بندے سے کوئی خاتون نکاح کرنا چاہ رہی ہیں تو یہ تحقیق کرنا چاہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے مرد نے غلط طلاق دی ہو، وہ عورت بیچاری مظلوم ہو، یہ ظالم ہو. تو ہم یہ تحقیق کریں یا بغیر تحقیق کے شادی کر لیں؟ تو بھائی تھوڑی بہت تحقیق تو کرنی چاہیے. بعض لوگوں کو چسکا ہوتا ہے طلاق دینے کا، ان میں برداشت ہی نہیں ہوتی. ذرا سی بات ہوئی دھڑ دھڑ طلاقیں دے کے فارغ کر دیا، تو کل اس کو آپ پر بھی ذرا سا غصہ آئے گا. دھڑ دھڑ. ایک صاحب مجھے ملے، ایک شادی ہوئی نہیں بنی، طلاق دے دی. دوبارہ شادی ہوئی نہیں بنی، طلاق دے دی. تیسری بار شادی ہوئی نہیں بنی، طلاق دے دی. چوتھی بار شادی ہوئی نہیں بنی، طلاق دے دی. تو میرا ان سے کوئی کام تھا، انہوں نے مجھے کوئی کام میرے ذمہ لگایا، تو مجھے کسی نے کہا ان سے تعلق ختم کر دو. ذرا سی بھی نہیں بنی آپ کو یہ کیا کر دیں گے؟ کک آؤٹ. ان کا کام ہی یہی ہے. تو چلو ایک سے نہیں بنی، دو سے، تین سے، یہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ان کی بیوی کی غلطی ہو، لیکن ایسے آدمی سے کوئی عورت شادی کرے گی تو پہلے اتنا تو حق بنتا ہے بھائی ان چاروں کو کیوں چھوڑا. تو تھوڑی سی ہلکی پھلکی تحقیق کریں، بہت زیادہ ممکن ہے نہیں. تو اچھا ایک اس پہ ایک چٹکلا سنا دوں جلدی سے. وہ ایک آدمی کی بیوی بولتی بہت تھی، ایک اس کو ڈر تھا نا بیوی کو روب میں لینے کے لیے نا، سارے لطیفے کی ایسی کی تیسی ہو گئی. شروع میں جو آخر میں کہنا تھا وہ شروع میں بول دیا، اب کسی اور دن سنائیں گے یہ.